الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہمیں خبر دی شعیب بن زہری سے، وہ کہتے مجھے بیان کیا خارجہ بن زید الانصاری نے ان ام العلاء امرأة من نسائهم کہ ام علاء جو ان کی عورتوں میں سے ایک عورت تھی، قد بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ اخبرت ہو، اس نے اس خارجہ کو خبر دی ان عثمان بن مدعون طار له سہمہ فی السکنہ، عثمان بن مدعون کا نام نکل آیا تھا پرچی میں رہائش کے معاملہ میں۔ حین اقترعت الانصار سکن المہاجرین، جب انصار نے مہاجرین کی رہائشوں کے سلسلے میں قرعہ ڈالا تھا۔ قالت ام العلاء فسکن عندنا عثمان بن مدعون، ہمارے ہاں عثمان بن مدعون ٹھہرے، فاشتکا فمرضناہ، پس وہ تکلیف محسوس کی، انہوں نے بیمار ہوئے، ہم نے ان کی تیمارداری کی۔ حتیٰ اذا توفی، یہاں تک کہ جب وہ فوت کر دیے گئے، وجعلناہ فی ثیابہ، اور ہم نے ان کو کفن میں کر دیا۔ داخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فقلت رحمۃ اللہ علیک ابا الصائب فشہادتی علیک لقد اکرمک اللہ، میں نے کہا عثمان بن مظعون کو، اے ابو الصائب تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو، میری گواہی ہے تجھ پر کہ اللہ نے تیری بڑی عزت کی ہے۔ فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما یدریک ان اللہ اکرمہ، آپ نے فرمایا مجھ سے کہ تجھے کیسے علم ہوا کہ اللہ نے اس کی بڑی عزت کی ہے؟ فقلت لا ادری، میں نے کہا مجھے نہیں پتہ، بھی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عثمان فقد جاءہ واللہ الیقین، رہا عثمان تو قسم ہے کہ اس کے پاس، اللہ کی قسم کہ اس کے پاس یقین آ چکا، یعنی موت آ چکی۔ وانی لارجو له الخیر، اور میں اس کے لیے خیر کی امید کرتا ہوں۔ واللہ ما ادری، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتہ، وانا رسول اللہ، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، ما یفعل به، کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ قالت، وہ کہتی ہیں فواللہ لا ازکی احدا بعدہ ابدا، اللہ کی قسم اس کے بعد میں کسی کی یوں پاکی نہیں بیان کروں گی۔ فاحزننی ذلک، اس چیز نے مجھے غمزدہ کر دیا۔ قالت، وہ کہتی ہیں فنمت، پس میں سوئی، فاریت لعثمان عینا تجری، میں خواب میں دکھائی گئی کہ عثمان کا ایک چشمہ چل رہا ہے۔ فجئت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کے پاس آئی، فاخبرتہ، میں نے آپ کو خبر دی۔ فقال، آپ نے فرمایا ذالک عملہ، یہ عثمان کا عمل ہے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ایک عظیم صحابی تھے، مہاجرین میں سے تھے۔ ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو انصار نے مہاجرین کو گھر دینے کے لیے پرچیاں ڈالیں کہ جس کے نام پہ پرچی نکلے گی اس کو رہائش دی جائے گی۔ وہ کہتی ہیں، ام علا کہتی ہیں کہ عثمان بن مظعون کی پرچی ہمارے گھر کے لیے نکل آئی، ہم نے ان کو اپنے گھر پہ رکھا، وہ بیمار ہو گئے، ہم نے ان کی خدمت کی لیکن وہ فوت ہو گئے۔ جب وہ فوت ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی اطلاع گئی، آپ تشریف لائے، ہم نے کفن پہنا دیا تھا ان کو۔ میں نے کہا اے ابو الصائب، عثمان بن مظعون کی کنیت، تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری بڑی عزت کی ہے، تیرے پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کے کہنے لگے کہ تجھے کس نے کہا کہ اللہ نے اس کی بڑی عزت کی ہے؟ تجھے کیسے پتہ چلا؟ میں چپ ہو گئی کہ واقعتاً مجھے تو نہیں پتہ۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، تو کیسے کہتی ہے کہ اللہ نے اس کی بڑی عزت کی ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد میں کسی کے بارے میں ایسے کلمات نہیں کہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مظعون کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس کے پاس یقین آ چکا،
آپ نے یقین سے مراد کس کو لیا؟ موت کو۔ اور پھر آپ نے یہ کہا میں اس کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں، یہ نہیں کہا یہ یقین ہے یہ بخشیا گیا، فرمایا میں امید رکھتا ہوں اس کے لیے اچھی کہ اللہ اس کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے گا۔ اور اس کے بعد وہ صحابیہ کہتی ہیں میں سو گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مظعون کا ہے کہ چشمہ بہہ رہا ہے، میں اللہ کے رسول کے پاس آئی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اس کے کیے ہوئے نیک اعمال ہیں جو اس کے فوت ہونے کے بعد بھی جاری ہیں۔ اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے امام بخاری جو اس کو لے کر آئے ہیں وہ پرچی کہ مشکل معاملات کے اندر پرچی ڈال کے مسئلہ حل کرنا، کہ یہاں پر رہائشیں دینے کے معاملے میں پرچیاں ڈالی گئیں، جس کی پرچی نکلے گی اس کو رہائش دی جائے گی، تو عثمان بن مظعون کی پرچی نکلی ان کو رہائش دی گئی۔ یہ پرچی ڈالنے کا مسئلہ یہاں سے ثابت کیا کہ کوئی بھی مشکل معاملہ ہو پرچی ڈال کے حل کر لو۔ دوسری بات یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ کسی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے۔ ہمارے ادھر تو لوگوں نے مرنے والوں کے دربار بھی بنا لیے اور کہتے ہیں جی یہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ میرا ایک سوال ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے۔ زیادہ سے زیادہ میں کسی کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے گمان میں یہ نیک آدمی ہے۔ مجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ میرے پاس وحی آتی ہے، میں کسی کی ظاہری تسبیح اور ظاہری نمازیں دیکھ کے اس کی ولایت کے ٹھپے لگا دوں؟ یہ کہاں کا مسئلہ ہے؟ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیے گا، کسی کو اللہ کا ولی کہنا، کسی کو پہنچی ہوئی سرکار کہنا، کسی کو کہنا یہ جناب ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے گمان کے مطابق یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ لیکن یہاں پر لوگ کہتے ہیں جی یہ فلاں سرکار کا دربار ہے، یہ فلاں کا دربار ہے، یہ تو پہنچے ہوئے، یہ تو بخشے بخشائے ہیں، بلکہ بخشے بخشائے سے آگے جا کر ان کو کہتے ہیں ہماری بھی سفارش کرو۔ پتہ نہیں ان بیچاروں کے ساتھ کیا بنے گی، تم کہتے ہو ہماری سفارش کرو۔ جب ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کا صحابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کہتے ہیں میں رسول ہوں، مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، میری بات نہیں ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوگا، تو ہمیں کیسے پتہ چل کے ان دربار والوں کو اللہ نے بڑا اکرام کیا ان کا، یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں؟ یہ لوگوں کے من گھڑت عقیدے ہیں، لوگوں کی خود بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ کسی کو جنتی کہہ دینا جی تو پکا جنتی، کسی کو کہہ دینا تو پکا جہنمی، یہ سرٹیفکیٹ ہم نے نہیں بانٹنے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ اختیار ہم اللہ کو واپس کر دیں۔ یہ اختیار ہم اپنے ہاتھ لے چکے ہیں کہ اس کو جنتی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اس کو جہنمی کا دے دیا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے اس سے نعوذ باللہ فارغ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمیں نہیں پتہ کون جنتی اور کون جہنمی۔ ہم زیادہ سے زیادہ وہ لفظ بول سکتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے، میں اس کے بارے میں خیر کی امید رکھتا ہوں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں سے ڈھول ڈمکے کا عقیدہ نہیں ثابت ہوگا۔ پھر یہ ڈھول ڈمکا، یہ دھمال، یہ تماش بینی اور یہ چادریں اور یہ غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز اور یہ پکی قبریں اور یہ اتنے لوگوں کا کاروبار، یہ تبھی چلے گا نا کہ جب ایسے غلط ملت عقیدے لوگوں کے اندر رائج کیے جائیں گے۔ آپ خود سوچ لیجئے کہ اگر وہ اس قابل ہوتے، لوگوں کو دینے کے قابل ہوتے، تو جہاں پر خود مانگنے والے بیٹھے ہیں وہ مالدار نہ ہو جاتے؟ ان کی قبروں پہ جو مجاور بیٹھے ہیں وہ آپ سے 10-10 روپے مانگنے کے محتاج ہیں۔ اگر وہ بزرگ اتنا ہی دینے والے ہوتے تو ان کے جو مجاورین، ان کے جو خادم ہیں وہ تمہارے سے بھیک مانگتے۔ بہرحال یہ کہ شرک کی فیکٹریاں اور یہ جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، ہمیں سوچ لینا چاہیے اس حدیث کی روح سے۔ دوسری بات یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ یقین سے مراد موت ہے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے نا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے۔ صوفی اور گمراہ قسم کے لوگ کہتے ہیں جی اللہ کی عبادت اس حد تک کرو جب تک تمہیں یقین ہو جائے کہ میرا اللہ ہے، جب تمہیں یقین ہو جائے پھر تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے یہ ملنگ، یہ درویش، یہ چوڑے
نہ یہ نہاتے ہیں، نہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ یہ ذکر اذکار کرتے ہیں، وہ ساڈیاں پڑھیاں پڑھائیاں، ہم نے پڑھی ہوئی ہیں نمازیں، ہمیں معاف ہو گئی ہیں نمازیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری وقت تک نماز کی طلب اور آرزو میں رہے کہ نماز نماز نماز، اور یہ کہتے ہیں یقین سے مراد ہے تمہیں یقین ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین سے مراد موت ہے، لہٰذا اس آیت کی تو تحریف یہ کرتے ہیں، اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک تمہاری زندگی ہے، جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی، موت آ جائے تو پھر رب کی عبادت نہیں رہی۔ اور تیسری بات اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوئی کہ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی کے بارے میں یوں تزکیہ نہیں کرنا چاہیے، جس طرح کہ ام علا نے کہا کہ آج کے بعد اللہ کی قسم میں کسی کا تزکیہ نہیں کروں، کسی کے بارے میں ہمیں یہ الفاظ نہیں بولنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ خواب کے اندر ایک چشمہ دکھایا گیا عثمان بن مظعون کا، آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا نیک عمل ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، کئی لوگ دیکھتے ہیں جی فوت ہونے والے بندے کو میں بڑی اچھی حالت میں حشاش بشاش دیکھتا ہوں، وہ آ کے کوئی کام کر رہا ہے، وہ کسی نیکی کا کہہ رہا ہے، اس میں اس کے نیک اعمال ہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس کے کچھ نیک اعمال ہیں، اس کا کچھ صدقہ جاریہ ہے جو وہ اپنے ہاتھوں سے کر گیا۔ وہ صدقہ جاریہ وہی ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے کر گیا، کوئی کہیں پانی کے کنویں چشمے لگوا گیا، ٹوٹیاں لگوا گیا، اور کہیں وہ اور خیرات کے کام کر گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات رکھنی چاہیے کہ ہمیں نیکی کر کے چھپانی چاہیے، نیکی کو تشہیر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ نیکی میں نے کی ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم نہیں کہتے کہ دلوں کے اندر ریاکاری ہے، لیکن بعض دفعہ کتبے جو ہوتے ہیں، ایک نیکی کی اور ادھر بڑا سا کتبہ لگا دیا اپنے نام کا، ایک خیر کا کام جاری کروایا اور وہاں پر کوئی بڑا سا جو ہے نا وہ کتبہ لگوا دیا۔ اس سے بعض دفعہ عمل کے معاملے میں بعض دفعہ کمی کا خدشہ ہے۔ تو جو ایک عمل اللہ کے لیے کیا، نیکی کر دریا میں ڈال، کسی کو پتہ ہی نہیں اللہ کا کون ولی کر گیا نیکی، رب کے پاس جب جاؤ تو جو نیکیاں آپ نے چھپ چھپ کر کی ہیں رب کے ہاں، ان کے لیے اجر بھی اتنا بڑا ہے۔ تو نیکی ہمیں کرنی چاہیے۔ دیکھو یہ عثمان بن مظعون پتہ نہیں کون سی نیکیاں کرتے رہے، لیکن خواب میں دکھا دیے گئے کہ ان کے چشمے بہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق دے جو ہماری زندگی کے بعد بھی چلتے رہے۔ البتہ اس صدقہ جاریہ سے مراد وہی صدقہ جو اپنی زندگی میں اور اپنے ہاتھوں سے کر گیا، اس کے بعد یہ کل ساتہ قرآن خوانی اور یہ جو بنائے ہوئے صدقے جاریہ ہیں یہ یہاں سے مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کی بیعت کی تھی۔ بیعت کا مسئلہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ بیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت سے مصافحہ کر کے بیعت نہیں لی، کبھی کسی عورت سے ہاتھ ملا کر آپ نے بیعت نہیں لی۔ لیکن آج کے پیر تو اتنے ہیں کہ وہ ہاتھ نہیں ملاتے، وہ گلے بھی لگا لیتے ہیں مریدوں کو، اتنی شفقت کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ، اور خاص طور پر اگر مرید عورت ہو پھر ان کی شفقت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ عورتوں سے کبھی ہاتھ ملا کر بیعت نہیں لیتے تھے۔ اور دوسری بات، یہ بیعت صرف امامت کبریٰ پر ہے۔ امامت کبریٰ سے مراد ہے جو خلیفہ ہوتا ہے، ایک خلیفہ کی بیعت ہے، دوسرا جہاد کے امیر کی بیعت ہے۔ جب جہاد پر کسی کو امیر بنا دیا جائے تو وہ کسی موقع پر بیعت لے سکتا ہو، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو اس معاملے میں۔ علماء کی بیعت، نیک لوگوں کی بیعت، اساتذہ کی بیعت، یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام سارے کے سارے ولی تھے، کہیں نہیں ثابت کہ تابعین آ کے ان کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں۔ آج یہ بیعت کا ایک نیا سلسلہ چلنے کے لائے کہ جی آؤ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تم کون ہو؟ میں پیر ہوں، میں ولی ہوں اللہ کا۔ تیری ولایت کا ہمیں کیا پتہ؟ تو ولی ہے تو تیرا رب جانے تو ولی ہے کہ نہیں ہے، تیرے کہنے سے تو ولی تھوڑی بن گیا۔ تو اس لیے ان لوگوں کی بیعت اور اس معاملے میں یہ کوئی عمل سنت کے مطابق نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2687۔